نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 23ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 23واں پارہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب اور اس کے عذاب سے ڈراوا ہے۔ مرد مومن نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر خالق کی طرف توجہ دلائی۔ اس نے توحید کی دعوت دی کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور لوٹ جانے کی حقیقت کو واضح کیا کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا مرد مومن نے کہ خالق کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ تو ان کی سفارش نہ مجھے پہنچ پا سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے۔ پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں۔ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی۔ یہاں پر باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بیان ہوئے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا، اور اینڈ جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ اسے جب شہید کر دیا گیا تو اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔ جب وہ مومن بندہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے جو نظارہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عزت بخشی ہے، تو یہ ایمان اس کے ایمان اور اس کے پر صبر کی وجہ سے ہوا۔ تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو بھی پتہ ہوتا کہ کن امور کی بنا پر مجھے رب نے بخش دیا اور مجھ سے عذابوں کو دور کر دیا۔ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ مرد مومن نے اس جہان سے گزر کر بھی یہ چاہا کہ لوگ جان لیں میرے رب نے کس وجہ سے میری مغفرت فرما دی، یعنی کاش لوگ ایک رب کی عبادت کی حقیقت کو سمجھ جائیں، اور کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا، تاکہ وہ بھی اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے ایمان لے آئیں۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف لشکر کشی نہ کی گئی، بس ایک دھماکہ تھا کہ وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ وہ محض ایک ہی چیخ تھی، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حسرت کا اظہار کیا ہے کہ ان کے حال پر افسوس کہ جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہ لا یرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے بھی ہلاک کر دیں، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پر پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ دن کو رات سے جدا کر دیتا ہے جس سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سورج غروب ہونے کے وقت پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، چنانچہ اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ زمانہ قریب ہے کہ جب وہ سجدہ تو کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور بعد ازاں جب وہ مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ بخاری کی 3199 نمبر روایت ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب واقع ہوگی، اور لوگ آخرت کی طرف سے بے فکر ہیں۔
ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اتنی اچانک قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اور بعد ازاں دودھ کا برتن اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور وہ ابھی خرید و فروخت کر ہی رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص اپنا حوض درست کر کے لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مسلم کی 7413 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ آج کے دن کسی اور پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے۔ اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ آج قرآن نہیں دیکھتے مگر باقی سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساق میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں
اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ یہ مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کے بطلان کا بیان ہے، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا اور ان سے مدد اور سفارش کی امید رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اسے ریزہ ریزہ کرنے لگا، پھر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اس ہڈی کو اس کے پوسیدہ ہونے کے بعد بھی زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا۔ سن، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، اور پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 ہے۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دو قسم کے درخت ہیں، ایک کو مرغ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو افار۔ دونوں درختوں کی مسواک کی دوہری شاخیں اتنی ہری کہ ان سے پانی ٹپکتا ہو، کاٹ لی جائیں، پھر مرغ کو افار سے رگڑا جائے تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ تو وہ صرف ایک دفعہ حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اسے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بدیع السماوات والارض ہے، کہ جو آسمان اور زمین کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ دائمی حیات والا ہے، کائنات کا سنبھالنے والا ہے، وہی حاکم ہے، اس کے ہاتھ میں زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں ہیں، جیسا کہ فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں ہماری سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمیں بہترین انداز میں دوبارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ سورہ صافات یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 37 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، خوب صف باندھنا۔
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مثل ہوتی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے اس وقت جب ہمیں پانی نہ ملے۔ یہ مسلم کی 1165 نمبر روایت ہے۔ پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں زبردست ڈانٹنا، فالتالیاتی ذکرا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں ادھر آؤ، یہاں تمہاری مطلوبہ چیز موجود ہے۔ چنانچہ وہ اہل مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ بخاری کی 6408 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتے ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ یہ مسلم کی 6855 نمبر روایت ہے۔ ان الہکم لواحد، بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے تاروں کی زینت سے اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، دور بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا۔ بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گی کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیں ہاں، اور تم ذلیل ہوگے۔ پس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 6 ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رہنما جس نے لوگوں کی کسی بات میں رہنمائی کی ہوگی ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ نہ انہیں چھوڑے گا نہ ان سے علیحدہ ہوگا، خواہ اس نے کسی ایک ہی شخص کی رہنمائی کی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں، اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یقیناً
تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ دائیں طرف سے آنے سے مراد یہ ہے کہ دین اور حق کے نام پر آتے تھے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف دائیں طرف سے نہیں، ہر طرف سے آنا ہے۔ ظالم اپنے لیڈروں سے کہیں گے تم ہمیں یقین دلاتے تھے کہ یہی دین حق ہے۔ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، پس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ یہ تکبر رب کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے پیغمبر کے مقابلے میں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں، اور وہ عزت میں رکھے جائیں گے، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی سی جگہ میں گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو رکھتا ہے، جنت میں اتنی سی جگہ تمام دنیا سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں سر درد ہوگا اور نہ وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں: نشہ، سر درد، قے اور پیشاب۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کو ان 4 باتوں سے پاک صاف رکھا ہے، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہیں۔ جنتی عورت انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی کی طرح ہوگی، جس کو نہ کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور انتہائی نرم و نازک بھی ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یقیناً میرا ایک ساتھی بھی تھا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ میرے عقیدے پر میرا مذاق اڑاتا اور مجھے ملامت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم یقیناً واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ پس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا۔ تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر پہلی بار کی ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں؟ یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ کافر کہا کرتے تھے کہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے، پھر آگ کا درخت کیسے ہوگا؟ ابن زبری نے سرداران قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ
برابری زمان میں زقوم کے معنی ہیں مکھن اور کھجور۔ ابو جہل ابن زبری کو اپنے گھر میں لایا اور باندی سے کہا، جا جاریہ ہمارے لیے زقوم لاؤ۔ باندی مکھن اور کھجوریں لے آئی۔ ابو جہل نے کہا، زقوم کھاؤ، یہ وہ زقوم ہے جس سے محمد تم کو ڈراتے ہیں۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہیں، پس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے، پھر بے شک اس کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے، اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے، سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جس کو ڈرایا گیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ رکوع نمبر 7 ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، سام، حام اور یافس سے نسل چلائی، تمام انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم نے پچھلوں میں اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ جب بندہ مومن کا قلب ہر برائی سے پاک اور سلامت ہوگا تو اسے ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوگی۔ بندہ مومن کا سلیم القلب ہونا یہ ہے کہ اس کا دل مخلوق کو دھوکہ دینے، اس سے حسد کرنے اور اس قسم کے دیگر برے اخلاق سے سلامت اور محفوظ رہے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ پس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا، یقیناً میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فطری دلیل دی۔ انہوں نے کہا، ہاتھ سے پہلے خود بناتے ہو پھر اس کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا، اور اس نے کہا، یقیناً میں رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے۔ ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔
پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھاگ دوڑ کی عمر سے مراد بلوغت کے قریب پہنچنا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت بچے کی عمر یعنی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر قیاس ہے کہ 13 برس ہوگی۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو بڑی قربانیوں کی توفیق دے کر انعام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو صبر کی توفیق دے کر جزا دیتے ہیں، اور یہ کہ اطاعت کی توفیق دے کر جزا دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ محسنین کو اللہ تعالیٰ بڑے اجر کا مستحق قرار دے کر احسان کرتے ہیں۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بات جو کہ سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے مشعل راہ بنے، اس بچے کو کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہ انہوں نے اپنے ابا سے کہا، یا ابتی ابتفعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریں۔ اتنی فرما برداری، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنائے۔ یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کی قربانی کے لیے تیزی سے حکم کی تعمیل کی تو رب العزت نے فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 37 ہے۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے ابراہیم پر۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرتے تھے، ایمان اور توحید میں راسخ تھے، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور خود پر سری ظلم کرنے والے بھی۔ محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے۔ رکو نمبر 8 ہے، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ
بول کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ سیدنا الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بول کی پرستش کرتے ہو اور جس نے سب کچھ پیدا کیا اس کو تم بھول جاتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً تم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو۔ شام جاتے ہوئے سدوم کا علاقہ آتا ہے، یہ بستی قوم لوط کی ہے۔ وَبِاللَّيْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو بھی تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ رکوع نمبر 9 ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر انہوں نے قرار ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں خیال آیا کہ شاید وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلائے تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ایسی جگہ سجدہ کیے کہ کسی کو وہ جگہ نصیب نہیں ہوئی۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے ایک بیل دار پودا اس پر اگا دیا۔ یقین کا جو ہے ایک پودا ہوتا ہے جس کا تنا نہ ہو، مثلاً کدو، ککڑی، تربوز وغیرہ، اسی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور بالخصوص پیٹھا کدو کی بیل پر ہوتا ہے، کہ مفسرین کی اکثر رائے کے مطابق یہی پودا وہاں اگایا تھا۔ اس کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں جو دھوپ وغیرہ سے سائے کا کام دیتی ہے، نیز مکھی اس پودے کے نزدیک نہیں آتی۔ تو آپ کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صلاحیت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت مرغوب تھا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے، سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ سو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ موجود تھے؟ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل، واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین کے غلط عقیدے کو سامنے رکھا گیا کہ جنات کی رشتہ داری تو انہوں نے بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیتا
جبکہ جنات جانتے ہیں کہ انہیں اپنے کاموں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے گئے بندے، پس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو، مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے، اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھے سر بسجود نہ ہو۔ یہ ترمذی کی 2312 نمبر روایت ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم سب بستہ رہنے والے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگ اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ رہتے ہیں۔ یہ مسلم کی 968 نمبر روایت ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے گئے بندے ہوتے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتابیں آتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے کہا، انہوں نے کفر کیا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے صادر ہی ہو چکا۔ یقیناً وہی ہیں جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں آپ دیکھتے رہیں، پس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ وہاں رات کے وقت پہنچے۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی قوم کے پاس رات کو پہنچتے تو صبح ہونے کا انتظار کرتے رہتے، اور جب صبح ہو جاتی تو حملہ کرتے، اس سے پہلے حملہ نہ کرتے۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو یہودی پھاوڑے اور ٹوکریاں لے کر آئے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، محمد، اللہ کی قسم محمد اپنے لشکر سمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر آج تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو جو لوگ ڈرائے گئے ہوتے ہیں ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی 2945 نمبر روایت ہے۔ اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، پس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب، جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چند کلمات ایسے ہیں کہ جو کوئی انہیں اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے 3 بار پڑھ لے تو یہ اس کے لیے مجلس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اور جو کوئی انہیں اپنی اسی مجلس کے دوران میں پڑھ لے، وہ مجلس خواہ خیر کی ہو یا ذکر کی، تو یہ اس کے لیے ایسے ہوں گے جیسے کسی تحریر کو مہر بند کر دیا گیا ہو، یعنی اس کے لیے اس کا اجر اور گناہوں کا کفارہ ہونا محفوظ ہوگا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی 4857 نمبر روایت ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔
یہاں پہ ہماری سورہ صافات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اس کا سچا فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ صاد۔ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ اس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 38 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ قرآن بندوں کو یاد دہانی کرواتا ہے ہر اس چیز کی جو انہیں ضرورت ہے، جس کے وہ محتاج ہیں، یعنی جو قدر عظیم اور شرف کا حامل ہے، جو بندوں کو ہر اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے جس کے وہ محتاج ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال کا علم، احکام شرعیہ کا علم اور قیامت اور جزا سزا کا علم۔ قرآن انہیں ان کے دین کے اصول اور فروع کا علم عطا کرتا ہے، اور جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے یہاں اس کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، جس پر قسم کھائی گئی ہے، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ جب قرآن اس وصف سے موصوف ہے تو معلوم ہوا کہ بندوں کے لیے اس کی ضرورت ہر ضرورت سے بڑھ کر ہے، اور بندوں پر فرض ہے کہ وہ ایمان اور تصدیق کے ساتھ اس کو قبول کریں، اس سے ان امور کا استنباط کریں جن سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت سے نوازا اس کو اس کی طرف راہ دکھا دی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اگر تو یہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں تو جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، لیکن اگر رب کی رحمت کے خزانوں کا وہ خود مالک ہے تو پھر وہ جس کو چاہے نبوت کی رحمت عطا کر دے، پھر انہیں انکار کیوں ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہت ان کے پاس ہے تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا۔ فرعون جب کسی پر غضب کا اظہار کرتا تھا تو اس کے ہاتھوں پاؤں اور سر میں میخیں ٹھوک دیتا تھا، استغفر اللہ، اور میخوں سے کسی چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے تو اسی طرح فرعون کے لشکر اور اس کے پیروکار سلطنت کی قوت اور مضبوطی کا باعث تھے۔ اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے یہی جتھے تھے۔ اصحاب ایکا سے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم اور مدین کی طرف کے باشندے مراد ہیں۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ صحیح مسلم کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بدر کی لڑائی میں ہے کہ اس لڑائی میں بڑے بڑے سردار مشرکین مکہ جو مارے گئے، ان کے نام پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائے تھے۔ اس روایت میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کے نام
اور جس جس جگہ پر ان کی لاشوں کا پڑا رہنا ایک رات پہلے فرمایا تھا، صبح کو لڑائی ختم ہو جانے کے بعد وہی حال ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی۔ سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے خیال میں چاشت کے وقت نماز ہے۔ ثبوت میں یہ آیت پڑھی، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ پہلے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ چاشت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا ابن حارث رضی اللہ عنہ آپ کو سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ آپ نے جو حدیث اشراق کی نماز کے بارے میں مجھے سنائی تھی انہیں سنا دیجیے۔ کہنے لگی، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پردے کا انتظام کر کے پردے میں ایک لگن پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے گھر کے ایک گوشے میں پانی چھڑک کر 8 رکعتیں پڑھیں، جن کے قیام، قعود، رکوع اور سجدے سب برابر تھے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں نے سارا قرآن پڑھا مگر مجھے اس میں چاشت کی نماز نہیں ملی تھی، آج مل گئی۔ پھر یہ آیت پڑھی، میں کہا کرتا تھا قرآن میں اشراق کی نماز کہاں ہے؟ اب معلوم ہوا یہ اشراق کی نماز ہے۔ اور پرندے جمع کیے گئے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے وقت کا ایک حصہ مملکت کے کاموں کے لیے وقف کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے سامنے مقدمات پیش ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کا فیصلہ ان کا فیصلہ کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کچھ وقت تنہائی میں گزارتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تنہائی میں کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن 2 افراد دیوار پھاند کر ان کی خلوت گاہ میں گھس آئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ ان دونوں نے آپ کو تسلی دی کہ ڈرے نہیں۔ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے کہا، اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ ہماری شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا اور اس نے رجوع کیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت سجدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد میں اس آیت پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری کی 3422 نمبر روایت ہے۔ سجدہ تلاوت
کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھ بنائے، اور کیا ہی خوبصورت بنایا۔ تو سجدہ تلاوت، جب آپ سجدہ آئے تلاوت میں تو سجدہ کرنا ہے، اور یہ سنت ہے۔ سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ رکوع نمبر 12 ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن حکیم کی آیات میں تدبر، اس کی اتباع کرنا، یہ اصل میں اس پر غور و فکر ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام عظیم سلطنت کے حکمران تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ایسے غلام تھے جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ، یعنی بندگی کی بہترین مثال ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے رجوع اللہ کو مواقع کے لحاظ سے سامنے رکھا گیا تاکہ انسان رجوع اللہ کر سکے۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں اجھل ہو گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گھوڑوں سے محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، حتیٰ کہ وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے نظروں سے اجھل ہو گئے، پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن میرے سامنے آیا، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم سب لوگ اسے دیکھ لو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد
من بعدی انک انت الوہاب، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کی یاد آتے ہی میں نے اسے چھوڑ دیا، الغرض اللہ تعالیٰ نے اسے نامراد کر کے لوٹا دیا۔ بخاری کی 461 نمبر روایت ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے، یعنی سرکس جنات کو بیڑیوں اور زنجیروں میں اس لیے جکڑا جاتا تھا تاکہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے منہ نہ موڑیں۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کرو یا روک رکھو کوئی حساب نہیں ہے، اور بلا شبہ اس کا ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قصے سے جو ہمیں فوائد اور حکمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بناتے رہیں اور آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت، ان کے صبر کی شدت اور ان کی انابت کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا شوق اور اپنی قوم کی اذیت رسانی پر صبر کا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے علاوہ اس مقام پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اذیت رسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ان کی بد کلامی کا ذکر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ تلقین کی ہے کہ آپ اس کے بندے سیدنا داؤد علیہ السلام کو یاد کر کے اس سے تسلی حاصل کریں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سیدنا داؤد علیہ السلام پر یہ احسان تھا کہ آپ علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اسے صالح اولاد عطا کرے، اور اگر اولاد عالم فاضل ہو تو یہ نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اور عالم فاضل بنائے، آمین۔ رکوع نمبر 13 ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر ان پر جو ان کے بعد زیادہ نیک لوگ ہوں، پھر ان پر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 120۔ ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے میں نصیحت ہے، مصائب اور مشکلات میں صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مصائب اور شدائد کے بعد پہلے سے دگنا عطا کرتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے
صابر پایا، کیا بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے دوران خدمت گار بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیماری کے دوران جو ان کی خدمت گزار بیوی تھی اسے ناراض ہو گئے تھے، اور اس وقت پہ قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحت یاب ہوں گا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 100 تنکوں والی جھاڑو کا مٹھا لے کر مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 100 تنکوں کے بدلے میں اپنی قسم جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے کہا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے، یعنی نیک عمل والے تھے، مفید علم والے، عبادت میں چست اور کامل بصیرت رکھنے والے، قوت والے، دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے، حق والی نگاہ رکھنے والے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے، اس سے مراد ہے۔ یقیناً ہم نے انہیں خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو اصل گھر کی یاد ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، آخرت کی یاد سے مراد ہے کہ آخرت کا معاملہ ہر وقت ان کے تصور میں رہتا تھا۔ ہر وقت آخرت کے معاملے میں جینا اصل میں تقوی کی بنیاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اور جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے روزے داروں کے۔ یہ بخاری کی 3257 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے آ، اور جو مجاہد ہوا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوا تو اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے داروں میں سے ہوا تو اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر بھی کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہوگا۔ یہ بخاری کی 1897 نمبر روایت ہے۔ کیا ہی خوش نصیب ہستیاں ہیں۔ اور ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہاں پر 2 خصوصیات بیان کی ہیں جنتی عورت کی، کہ ان کی نگاہیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی پہ نہیں پڑیں گی، اور ہم عمر ہوں گی، اور لازوال حسن کی مالک ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بدلہ
سو اسے وہ چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ حمیم، گرم کھولتا پانی جو آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ غساق، وہ پیپ ہے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی اور کچ لہو۔ اور اس شکل کی دوسری اور قسمیں ہیں۔ یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، پس کیا ہی بری ہے جائے قرار۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہے پس اس کو آگ میں دگنا عذاب زیادہ دے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی ہیں؟ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے اس وقت تک کوئی علم نہیں ہے جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوئی تھی جو گفتگو اس گفتگو کے بارے میں ہے جو فرشتوں کی بحث و تکرار تھی۔ میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا، یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ بس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا؟ تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے ہیں۔ مخلص لوگوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو چنے ہوئے اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق ہے، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ یہاں ہماری سورہ صاد مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کا سچا فہم ہمیں عطا فرمائے اور کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ سورہ زمر۔ سورہ زمر مکی ہے۔ اس میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 39 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 59 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل جب تک پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ یہ ترمذی کی 3405 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سن لو، دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ مسلم کی 2005 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے، پھر وہ کسی اور دین پر قائم رہنے والے کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ضرور منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ کیا یہ اچھا ہے یا جو شخص موتی فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟
یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ رات کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے جو شخص گزارتا ہے وہ کافر کے مقابلے میں کیسا ہے؟ وہ مومن ہے اور سجدے اور قیام کرتا ہے، اور اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے اور رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع نمبر 16 ہے، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہوں پر ان کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ ہے، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جہاں بھی پانی ہے آسمان سے اترا ہوا ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ تلاوت فرمائی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ کشادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا، جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، دار الخلد یعنی آخرت کی طرف ہمتاً رجوع، اور دار الغرور یعنی مقام فریب یعنی دنیا سے دوری اختیار کرنا، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جسے وہ اس اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ قرآن ایسی مسانی ہے، ایسی بار بار پڑھی اور دہرائی جانے والی کتاب ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ کو سبع مسانی کہا گیا کہ سورت کم از کم نماز کی حرکت میں پڑھی جاتی ہے، پھر نماز کے علاوہ بھی یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید ذہن نشین کرنے کے لیے ایک ہی مضمون کو بار بار دہراتا ہے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس کے فضل اور احسان میں سے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سوا کوئی راستہ نہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہو، اور کتاب اللہ پر توجہ مرکوز کرنے کی توفیق بھی اسی سے ہی ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر نہ ہو تو اس راستے پر کوئی نہیں چل سکتا، تب واضح گمراہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کا راستہ اختیار کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو آگے پہنچانے والے بنیں، اور یہ کتاب ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنے، آمین۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ دلوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور یہ کہ وہ نصیحت بھی حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو قرآن مجید کی دو خصوصیات یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کہ وہ بچ جائیں، پرہیزگاری اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا مصداق بننے کے لیے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے ہی والے ہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی توحید کے ثبوت میں کیا گیا ہے کہ اور یہ بھی کہ ان سب کو بھی موت آ جائے گی، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ موت کے معاملے میں تمام انسان برابر ہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ تو جھگڑے کا دن دنیا میں فیصلہ نہیں، جھگڑے جو ہیں دنیا میں اس کے فیصلے نہیں ہوتے، یعنی توحید اور شرک کا جو جھگڑا ہے قیامت کے دن ان کے فیصلے کیے جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ 23 مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرمائے
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے، اور رمضان کے جو یہ دن رہ گئے ہیں الہی اس میں خوب خوب محنت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمانا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جانا، ہم سے ناراض مت ہونا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض مت ہوئیے، ہم سے راضی ہو جائیے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔